سیارہ زحل کا یہ دوسرا پارٹ ہے، اور اب ہم ڈسکس کریں گے سیارہ زحل زائچے کے پہلے گھر میں اچھا ہو تو مفکر اور دانشور بناتا ہے، یعنی اپنی ٹاپ کی پوزیشن پہ ہو، اپنی مضبوط پوزیشن پہ ہو، اور پہلا گھر بھی ہو تو دانشور بنتا ہے انسان اور مفکر بنتا ہے۔ اگر بری پوزیشن میں ہو تو خودکشی کا خیال آتا ہے، سخت مایوسی اور بددلی پیدا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بلند مقامات پر نہیں جانا چاہیے۔ سیارہ زحل اگر دوسرے گھر میں موجود ہو اور نحس پوزیشن کے شکار ہو تو سائل ہمیشہ مقروض ہی رہتا ہے، تنگ دستی اور کاروباری نقصان لاتا ہے اور روزگار کی پریشانی بھی رہتی ہے۔ سعد حالت میں پراپرٹی اور زمینداری کے کام میں دولت لاتا ہے۔ سیارہ زحل اگر تیسرے گھر میں ہو تو بہن بھائیوں سے دکھ ملتے ہیں اور اپنے ملک کے سفر میں پریشانی لاتا ہے۔ اگر سعد حالت میں موجود ہو تو رشتہ داروں سے مالی فائدے ملتے ہیں۔ سیارہ زحل اگر چوتھے گھر میں موجود ہو اور سعد حالت میں ہو، یعنی اچھی حالت میں مضبوط پوزیشن میں ہو تو زمین جائیداد وغیرہ کا مالک بناتا ہے، خرید و فروخت میں بڑے بڑے فائدے ملتے ہیں۔ اور اگر نحس حالت میں ہو تو خاندان میں عزت نہیں ملتی، زمین اور گھر پر دوسروں کا قبضہ بھی ہو جاتا ہے۔ سیارہ زحل اگر پانچویں گھر میں نحس حالت میں ہو تو محبت کا غم اندر سے ختم کر دیتا ہے انسان کو، اور اولاد دیر سے پیدا ہوتی ہے اور اولاد سے دکھ اور نافرمانی ملتی ہے۔ عورت کے زائچے میں بچے ضائع ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے، یعنی ایسی عورت جس کی پانچویں گھر میں زحل ہو تو اس کے بچے ضائع ہونے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ سیارہ زحل چھٹے گھر میں سعد حالت میں ہو تو چوری کا مال واپس، اگر کبھی چوری ہو بھی جائے تو اس کی چوری کا مال واپس مل جاتا ہے۔ صحت اچھی رہتی ہے، نحس حالت میں سخت نقصان لاتا ہے، ملازمت ختم ہو جاتی ہے اور صحت کے مسائل زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ سیارہ زحل اگر ساتویں گھر میں شریک ہو تو شریک حیات کی عمر میں فرق ظاہر کرتا ہے، یعنی ایج ڈیفرنس ہوتا ہے۔ ایسی لڑکی سے شادی ہوگی جس سے ایج کا ڈیفرنس ہوگا، بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے۔ نحس حالت میں اگر ساتویں گھر میں موجود ہو تو طلاق کا خطرہ رہتا ہے اور شریک حیات کو دشمن بنا دیتا ہے۔ سعد حالت میں سیارہ زحل شراکت کے ذریعے دولت لاتا ہے اور مقدمے میں فتح ملتی ہے اور مخالف زیر ہو جاتے ہیں۔ سیارہ زحل خانہ نمبر 8 میں وراثت سے دولت لاتا ہے۔ اگر مشتری سے اس کی نظر اچھی بنی ہوئی ہو تو خانہ نمبر 8 میں موت کا خوف دل میں ہر وقت رہتا ہے۔ مشترکہ سرمایہ کاری ڈوب جاتی ہے اور نحس حالت میں اکثر لوگوں کا دیوالیہ نکل جاتا ہے اور سخت موت لاتا ہے۔ سیارہ زحل اگر نامے گھر میں موجود ہو اور نحس بھی ہو تو برے خواب نظر آتے ہیں، مذہب سے بیزاری لاتا ہے۔ سعد حالت میں اگر ہو تو اعلیٰ تعلیم اور بڑی قابلیت کی ٹھوس علامت ثابت ہوتا ہے۔ سفر سے نقصان اور بدقسمتی لاتا ہے۔ اگر نامے گھر میں زحل موجود ہو تو سفر میں ناکامی ہوتی ہے۔ خانہ نمبر 10 سیارہ زحل خانہ نمبر 10 میں نحس حالت میں بچپن میں والد کی موت ہو سکتی ہے، دولت حکومت سے ذلت لاتا ہے اور کاروبار میں بے ایمانی اور نقصان لاتا ہے۔ سعد حالت میں موجود ہو تو 10ویں گھر میں اگر سعد حالت میں موجود ہو تو حکومت سے فائدہ اور سیاسی شعور اور کسی وزیر یا بادشاہ سے انعام و اکرام لاتا ہے۔ سیارہ زحل خانہ نمبر 11 میں دوستوں سے بے وفائی اور غداری لاتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ کبھی شراکت نہیں کرنی چاہیے ایسے انسانوں کو جس کا 11ویں گھر میں زحل ہو۔ اگر سیارہ زحل خانہ نمبر 11 میں موجود ہو، اس کے علاوہ امیدیں دیر سے پوری ہوتی ہیں، دوست دھوکہ دیتے ہیں، یہ اصل میں قسمت کا گھر بھی ہوتا ہے، تو دوست دھوکہ دیتے ہیں، امیدیں دیر سے پوری ہوتی ہیں۔ خانہ نمبر 12 میں سیارہ زحل موجود ہو تو دوسرے ملک میں گھر بنانے اور رہائش اختیار کرنے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اکثر اوقات دوسرے ملکوں کی شہریت بھی ملتی ہے۔ نحس حالت میں دشمن سے خوف 12ویں گھر میں اگر نحس حالت میں موجود ہے تو دشمن سے خوف، مقدمے میں ہار،
किसी लंबे बड़े मर्ज का शिकार और लंबा अरसा जेल में अस्पताल में गुजारने को जाहिर करता है और कर्ज की वजह से ज़हनी अजियत भी लाता है। तवील उम्र जेल में रहना और जराइम पेशा अफराद से दोस्ती भी इसी सियारे ज़ोहल के खाना नंबर 12 में नए हालत की वजह से हो सकती है। बारकैफ सियारा ज़ोहल खाना नंबर 12 में ज्यादा अच्छा नहीं होता। ये थी हमारी छोटी सी काविश। सियारा ज़ोहल अपने बर्थ चार्ट के मुताबिक देखकर आप इसे चेक कर सकते हैं और इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं और क्या क्या नतायज भुगतने पड़ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।